إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. سبحان الله. إنما المؤمنون مومن صرف وہ لوگ ہیں الذین آمنوا باللہ کہ جو ایمان لائے اللہ تعالی پر ورسولہ اور اس کے رسول پر ثم لم یرتابوا پھر انہوں نے شک نہیں کیا وجاہدوا باموالہم وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں اولئک هم الصادقون یہ لوگ ہی سچے ہیں اپنے دعوی ایمان میں. بھائیو آج کا جو ہمارا سبق ہے بڑا اہم ٹاپک ہے. تو یہ سردی کی جو ایک لہر ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ سردی کی وجہ سے اثر پڑتا ہے ہر چیز پر. اس کے باوجود جو آپ بھائی تشریف لائے ہیں آپ کی بڑی ہمت ہے بڑی آپ کی کاوش ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. آمین. یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جتنی آج آپ مشقت کر کے تشریف لائے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی مناسبت سے اجر بھی زیادہ عطا فرمائے. میں اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ جو بات کرنے والا ہوتا ہے نا اگر اس کو تھوڑا سا ماحول اور منظر سامنے ذرا بہتر مل جائے تو اس کو بات کرنے میں ذرا آسانی ہوتی ہے. تو بھائی اگر جو بھائی تو کرسیوں پہ تشریف فرما ہے وہ تو وہاں پر ہی بیٹھے رہیں جو نیچے ہیں وہ ذرا لائن میں ہو جائیں، یعنی ایک
لائن میں یہ پھٹی ذرا آگے کر لینا، یہ ایسے جزاک اللہ، وہ پھٹی بھی ذرا آگے کر لیں۔ اسی طرح پیچھے بھی ایک لائن بنا لیں، 2 لائنیں بن جائیں، 3 لائنیں بن جائیں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ صحیح ہو گیا، تو ماشاءاللہ بہترین ہو گیا سلسلہ۔ اس طرف ذرا خلا زیادہ لگ رہا ہے، کچھ بھائی ذرا ادھر ہو جائے، پانی ٹھیک ہو گیا۔ چلیں جی، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بڑا اہم ہے۔ آپ اوپر دیکھیں جو آپ کے ہاتھ میں پیپر ہے، سبق کا عنوان اللہ ایمان باللہ کا پہلا تقاضا، ایمان باللہ کا پہلا تقاضا، وجود باری تعالی کا اقرار۔ سب سے پہلے تو ذرا آپ اس ٹاپک کو سمجھ لیں۔ ٹاپک عنوان یہ ہے کہ اس آیت میں جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، ترجمہ بھی آپ احباب نے سنا ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ وہ جو پچھلی آیت میں آ رہا تھا نا تذکرہ کہ اعرابی آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، تو اللہ نے فرمایا کہ تم یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لائے، بلکہ یہ کہہ لو کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے، اس لیے کہ ایمان جو ہے وہ تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا ابھی تک۔ تو اس مناسبت سے آگے اس آیت میں پھر اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ اصل ایمان لانے والے کون ہیں، کن کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ مومن ہیں۔ تو اس آیت میں پھر اللہ تعالی نے ان ایمان والوں کی 4 علامتیں، نشانیاں اور صفتیں بیان کی ہیں۔ لو میرے بھائیوں، ذرا وہ 4 صفتیں جو ہے نا وہ آپ ذرا اچھی طرح پہلے سن لیں۔ پہلی اللہ نے صفت بیان کی ہے مومنوں کی کہ وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور دوسری اللہ نے صفت بیان کی ہے کہ وہ رسول پر ایمان لاتے ہیں، اور تیسری اللہ نے صفت بیان کی ہے کہ وہ شک نہیں کرتے، پورے یقین کے ساتھ ایمان لاتے ہیں، اور چوتھی صفت اللہ نے مومنوں کی بیان کی ہے کہ وہ اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ تو کتنی صفتیں ہو گئیں ایمان والوں کی؟ 4 صفتیں، اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، اور یعنی کہ پورے یقین کے ساتھ ایمان، اس میں شک نہ ہو، اور چوتھی صفت اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد۔ ان میں سے جو سب سے پہلی صفت ہے نا وہ کیا ہے؟ اللہ پر ایمان۔ وہ کیا ہے؟ اللہ پر ایمان۔ اگر آپ یہ ذرا کچھ بنیادی باتیں سمجھ لیں گے تو اگلی ساری بات ذرا آپ کے لیے سمجھنا، میرے لیے سمجھانا آسان ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلی صفت مومنوں کی اللہ نے کیا بیان کی ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔
اللہ پر ایمان کے آگے پھر 3 تقاضے ہیں. کتنے تقاضے ہیں؟ 3 تقاضے. ان میں سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالی کے وجود کا اقرار کیا جائے. اللہ تعالی کے وجود کا اقرار کیا جائے کہ اللہ ہے. بھئی میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ اللہ ہے. دوسرا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالی کی تمام صفات اور اللہ کے تمام اسماء حسنہ کا اقرار کیا جائے کہ اللہ کی جتنی صفتیں ہیں اور جتنے اللہ کے اسماء حسنہ ہیں وہ سارے برحق ہیں. وہ سارے برحق ہیں. اور اللہ پر ایمان کا تیسرا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالی کو ہی اکیلا عبادت کا حقدار سمجھا جائے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. تو میرے بھائیوں میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ یہ بتائیں کہ اس آیت میں اللہ نے مومنوں کی کتنی صفتیں بیان کی ہیں؟ 4. ان میں سے پہلی صفت کیا ہے؟ اللہ پر ایمان. اللہ پر ایمان کے آگے کتنے تقاضے ہیں؟ 3. پہلا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کے وجود کا اقرار کرنا کہ اللہ ہے. اور دوسرا تقاضا کیا ہے؟ کہ اللہ کی تمام صفات اور تمام اللہ کے اسماء حسنہ ان کا بھی اقرار کیا جائے, ان کو بھی تسلیم کیا جائے. اور تیسرا تقاضا کہ اللہ کو ہی عبادت کے لیے حقدار سمجھا جائے. لو میرے بھائیوں یہ 3 تقاضے ہیں, اور آج کے سبق میں, آج کے درس میں ان 3 تقاضوں میں سے جو پہلا تقاضا ہے نا کہ اللہ کے وجود کا اقرار کرنا, آج کے سبق میں اس بات پر انشاءاللہ بات ہوگی, اس موضوع پر. میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کے وجود کا اقرار کرنا, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سینکڑوں آیات ہیں, سینکڑوں آیات اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ دیکھو میں تمہارا رب ہوں, میں تمہارا رب ہوں. صرف میں ایک آیت صرف آج کے وہ اس موضوع کے حوالے سے پڑھوں گا, باقی ماشاءاللہ آیتیں تو سینکڑوں ہیں اس موضوع پر. صرف ایک آیت سورہ الاعراف اور 158 نمبر آیت ہے. سورۃ الاعراف اور 158 نمبر آیت 58. اللہ نے وہاں ارشاد فرمایا کہ ان ربکم الذی خلق السماوات والارض, کہ بے شک تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے اور جس نے زمین کو پیدا کیا ہے. اور اس کے بعد فرمایا فی 6 ایام, 6 دنوں میں اللہ نے یہ کائنات پیدا کی ہے. فرمایا ثم استوى علی العرش, پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا. اور اس کے بعد یغشی اللیل النہار, وہ رات کو دن سے ڈھانپ دیتا ہے. یطلبہ حثیثا, اور پھر وہ یعنی رات کو دن پر اور دن کو رات پر اس طرح وہ ڈھانپ دیتا ہے, کور کر دیتا ہے. فرمایا یہ سارا سلسلہ ایک پورے سسٹم کے تحت چل رہا ہے. اور پھر آگے فرمایا وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ بِأَمْرِهِ, اللہ نے سورج کو, چاند کو اور ستاروں کو اللہ نے کام پر لگایا ہوا ہے. اور یہ ساری بات بیان کر کے آگے اللہ نے فرمایا
کہ الا لہ الخلق والامر، کہ اس کائنات کا خالق بھی اللہ ہے اور اس کائنات کے اندر جو حکم چلے گا وہ بھی کس کا؟ وہ بھی اللہ کا۔ یہ نہیں کہ خالق تو اللہ ہے لیکن اس کائنات کے اندر حکم کسی اور کا چلے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات بالکل گوارا نہیں۔ اس لیے اللہ نے دیکھے نا سورہ الناس میں فرمایا کہ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، کہ میں اس رب کی پناہ میں آتا ہوں کہ جو لوگوں کا رب ہے اور صرف رب ہی نہیں بلکہ وہ پورے لوگوں کا بادشاہ بھی ہے، اس کا حکم بھی چلتا ہے، اور پھر وہ کہ جو رب ہے اور بادشاہ ہے تو پھر آگے عبادت کے لائق بھی وہ ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس اللہ نے اس کائنات کو بنایا، آسمانوں کو، زمین کو، آسمان اور زمین کے درمیان ہر چیز کو، اور پھر وہ 6 دنوں میں اس کائنات کو اللہ نے سیٹ کیا۔ 2 دنوں میں اللہ نے زمین بنائی اور 2 دنوں میں زمین کی ساری سیٹنگ کی، اور 2 دنوں میں اللہ نے آسمان بنائے۔ یہ ساری تفصیل کہاں ہے؟ سورہ السجدہ اور آیت نمبر 9، 10، 11 اور 12، وہاں پر آپ دیکھ لیں تو یہ 6 دنوں کی وہاں ساری ڈیٹیل موجود ہے کہ اللہ نے اس طرح اس کائنات کو بنایا۔ تو لہذا میرے بھائیوں، یہ کائنات جو ہے یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے۔ وہ بات آپ سمجھے ہیں کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نے عرض کیا کئی آیات ہیں، اللہ نے فرمایا دیکھو میں نے یہ آسمان بنائے، میں نے یہ زمین بنائی، آسمان اور زمین کے درمیان سارا نظام میں نے قائم کیا، سورج چاند ستارے میں نے سجائے، اور پھر تمہیں میں نے پیدا کیا، اور پھر یہ تمہارے لیے زمین سے رزق میں نکالتا ہوں، آسمان سے بارش میں برساتا ہوں، اور پھر اس کے علاوہ یہ جتنے بھی انسان، حیوان اور چرند اور پرند اور جتنے بھی کیڑے اور مکوڑے اور پھر سمندروں کی ساری مخلوقات، اس ساری کائنات کا جو پیدا کرنے والا ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ دلیل دی ہے اپنے یعنی وجود کی، اپنے یعنی ہونے کی دلیل دی ہے کہ اس کائنات کو آخر کسی نے بنایا ہے تو یہ بنی ہے نا، اور وہ بنانے والا کون ہے اللہ کے سوا؟ اللہ اکبر۔ تو یہ ایک دلیل ہے بہت بڑی۔ تو میرے بھائیوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا نا کہ میں نے یہ کائنات بنائی، اور پھر آپ دیکھیں سورہ البقرہ، وہاں پر اللہ نے ارشاد فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاخرج به الارض، فرمایا کہ یہ ساری کائنات، یہ بادل، یہ ہوائیں، یہ سمندر، یہ سارا کچھ جو بنانے والا ہے وہ اللہ ہے۔ لہذا پوری کی پوری یہ کائنات یہ اللہ کے ہونے کی دلیل ہے کہ اگر اس کو کسی نے بنایا ہے تو یہ بنی ہے، بغیر بنانے والے کے کوئی چیز بھی بنتی نہیں ہے۔ اچھا آپ دیکھیں میرے بھائیوں کہ اگر یہ ہمارے سامنے مائک ہے، آخر اس مائک کو کسی نے بنایا ہے تو یہ بنا ہے نا، یہ ٹیبل آخر اس کا بھی تو بھی بنانے والا ہے۔ جس مسجد میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس مسجد کا بھی کوئی معمار ہے نا،
تو میرے بھائیوں اسی طرح اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ تم نے یہ نہیں کبھی سوچا کہ جو اللہ یعنی یہ جو کائنات ہے زمین آسمان آخر یہ کوئی بنانے والا ہے تو یہ بنی ہے. آپ بتائیں کہ کھانا پکانے والا کوئی نہ ہو اور کھانا کبھی پکا ہے؟ بغیر پکانے والے کے ایک کھانا نہیں پکتا. بغیر بنانے والے کے اتنی بڑی کائنات بھلا کیسے بن سکتی؟ آپ نے نام سنا ہوگا شیخ سعدی، نام سنا ہے نا، شیخ سعدی. اللہ اکبر. یہ ایک بڑا کمال کا یعنی ایک مصلح ریفارمر قسم کا آدمی جس کو معلم الاخلاق بھی کہا جاتا ہے. معلم الاخلاق. شیخ سعدی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی میں نے اس کو دیکھا، وہ ایک گاؤں کا رہنے والا دیہاتی آدمی، موٹی عقل والا. تو میں نے نا ایسے چلتے چلتے اس سے میں نے پوچھا، میں نے کہا کہ یہ بتا کہ اگر تجھے کوئی پوچھ لے کہ بتا اللہ ہے کہ نہیں ہے، اس کائنات کا کوئی بنانے والا، یہ بتا اللہ ہے، تو اللہ کے بارے میں کیا دلیل پیش کرے گا؟ کہتے ہیں میں نے ایسے ہی نا ایک بے ساختہ سا اس دیہاتی سے سوال کر لیا. تو کہتے ہیں مجھے اس دیہاتی کے جواب پر اتنی خوشی ہوئی، اس نے اتنا پیارا جواب دیا. وہ دیہاتی کہنے لگا کہ بھلا آپ یہ بتائیں کہ اگر میں جا رہا ہوں اور راستے میں کوئی اونٹ کی جو مینگنی ہوتی ہے یا بکری کی مینگنی پڑی ہوئی ہو، تو وہ دیہاتی کہنے لگا کہ وہ بکری کی مینگنی اس بات پہ دلالت نہیں کرتی کہ کوئی بکری تھی تو یہ مینگنی ہے. اگر کوئی بکری تھی اور وہاں یہاں سے گزری اور تب یہ اس کی مینگنی یہاں گری ہوئی ہے، اور اسی طرح اگر میں چل رہا ہوں تو مجھے کوئی قدم کا نشان نظر آئے تو میں کہہ دوں گا نا کہ اگر یہاں سے کوئی گزرا ہے تو یہ نشان ہے، کوئی گزرا ہے تو یہ نشان ہے. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے نا شیخ سعدی کہتے ہیں میں نے پھر اس کو اپنے انداز میں اس کی بات کو ترتیب دیا. میں کہتے ہیں میں نے پھر اس کو ترتیب یوں دیا کہ البعرۃ تدل علی البعیر، کہ مینگنی جو ہے وہ بکری کے اوپر دلالت کرتی ہے. وآثار الاقدام تدل علی المسیر، اور قدموں کے نشان وہ کسی چلنے والے کا پتہ بتاتے ہیں. وَكُلُّ شَيْءٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ كَيْفَ لَا يَدُلُّ عَلَى الصَّانِعِ اللَّطِيفِ الْخَبِيرِ. کہتے ہیں کہ پھر یہ کائنات کی ایک ایک چیز وہ اس کائنات کے بنانے والے اور اس باریک بین اور اس باخبر ہستی پر دلالت کیوں نہیں کرتی؟ تو یہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں. میرے بھائیوں یہ جو ہے نا کائنات، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے. آپ نے نام سنا ہوگا، بڑا مشہور نام ہے امام المناظرین. شیر پنجاب ان کو کہا جاتا تھا، شیر پنجاب، امام المناظرین. میرے بھائیوں اللہ نے ان کو اتنا فہم دیا تھا، اتنا فہم. الحمدللہ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ ایک دہریہ تھا. دہریہ آپ سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ دہریہ یعنی کمیونسٹ، جو اللہ کا ہی منکر، یعنی وہ اللہ تعالی کا کلی انکار کرنے والے. کہتے ہیں کہ اللہ ہے ہی نہیں. تو وہ دہریہ جو تھا وہ کہنے لگا، آپ دیکھ لیں جس طرح یہ جاپان کے لوگ ہیں،
یا جس طرح یہ چائنا کے کئی لوگ، روس کے لوگ، یہ روس بھی کمیونسٹ ہیں، تو یہ کمیونسٹ جو تھے ان کمیونسٹوں میں سے ایک کمیونسٹ کے ساتھ، دہریے کے ساتھ وہ مناظرہ طے پا گیا۔ وہ کہتا تھا کہ رب ہے ہی کوئی نہیں، اس کائنات کا خالق ہے ہی کوئی نہیں، یہ کائنات خود بخود ہی وجود میں آ گئی ہے۔ تو مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ مناظرہ طے پا گیا۔ انہوں نے کہا میں اس کے ساتھ مناظرہ کروں گا، میں ثابت کروں گا کہ اللہ ہے۔ جس وقت وہ مناظرہ طے پایا تو وہ ایک جگہ تھی، ایک وقت تھا، لیکن مولانا ثناء اللہ امرتسری ان کے حالات پر ایک کتاب لکھی گئی ہے، بڑی موٹی کتاب ہے، تو اس میں بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ تو مولانا صاحب جان بوجھ کر آمدن اس مناظرے والی جگہ پر ذرا لیٹ پہنچے، خود بخود ہی لیٹ آئے جان بوجھ کر۔ جب وہاں پر لیٹ آئے نا تو وہ کوئی ممی ڈیڈی قسم کا آدمی تھا، اور جس کو مطلب ہے یہ اس طرح کے جو ہوتے ہیں نا ممی ڈیڈی، یہ ٹائم کی بڑی پابندی، تو وہ جناب ٹائم کا بڑا ان کو مسئلہ ہوتا ہے۔ تو وہ جو کمیونسٹ تھا اس نے کہا میں اس تمہارے مناظر سے بات کروں، بھئی جس کو اتنا ہی نہیں پتا کہ وقت پہ پہنچنا چاہیے، وقت کی پابندی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، کہ جو آدمی وقت کا پابندی نہیں ہے تو میں اس کے ساتھ کیا بات کروں گا۔ مولانا صاحب فرمانے لگے بھائی آپ کا اعتراض، آپ کا یعنی کہ objection بجا ہے، میں مانتا ہوں میرے سے غلطی ہوئی ہے، میں لیٹ آیا ہوں، لیکن کم از کم آپ مجھ سے سوال تو کریں نا کہ میں لیٹ کیوں ہوا ہوں۔ ہوئی گر تاخیر تو کوئی باعث تاخیر بھی تو تھا، اگر میں لیٹ ہوا ہوں تو میرے سے وجہ بھی تو پوچھو۔ کہنے لگے ہاں یہ تو وہی بات ٹھیک ہے، وجہ تو بتائیں کہ کیا بات ہے۔ کہتے ہیں میں آ رہا تھا، درمیان میں نا ایک دریا تھا، اس کو میں نے کراس کرنا تھا، وہاں میں بڑی دیر کھڑا رہا، انتظار کرتا رہا، کوئی چیز ہی نہ ملے، تو بالآخر میں وہاں کھڑا انتظار کر کر کے میں تو اب واپس جانے لگا، لیکن میں نے پتا کیا دیکھا، یکدم ایک درخت چلتا ہوا میرے پاس آیا، اور وہ میں نے دیکھا کہ درخت خود بخود جناب وہ کٹنے لگ گیا، اور پھر میرے سامنے اس کے نا وہ پھٹے اور وہ یعنی کہ تختے تیار ہو رہے ہیں، اور پھر ان کی سیٹنگ ہو رہی ہے، اور میں نے پہ دیکھا کہ وہ جو پھٹے تھے نا وہ اپنے آپ ہی ایسے جڑنے لگ گئے، اور جڑتے جڑتے بالآخر میرے سامنے، میری آنکھوں کے سامنے ایک آنن فانن ایک بہترین کشتی تیار ہو گئی، اور پھر اس کے اوپر ایک چپو بھی لگ گیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہ کشتی خود ہی چل رہی ہے، اور خود ہی اس کا چپو یعنی کہ چل رہا ہے۔ پھر میں اس کشتی پہ بیٹھ کے نا میں ادھر آ گیا، بس اس لیے نا مجھے تھوڑی سی تاخیر ہوئی۔ وہ کمیونسٹ جو مناظر تھا نا، جس نے مناظرہ کرنا تھا، وہ فوراً کہنے لگا یہ بالکل جھوٹ ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اپنے آپ درخت کٹ جائے، اس کے تختے بن جائیں اور کشتی تیار ہو جائے اور چلنے لگ جائے، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو تو عقل ہی نہیں مانتی، یہ تو عقل کے خلاف ہے۔ بس جب وہ یہاں تک پہنچ گیا نا، یہاں تک آ گیا، تو مولانا ثناء اللہ امرتسری اسی وقت اٹھے، کہنے لگے کہ میری بات سنو، کہ یہ جو تمہارا مناظر ہے نا، یہ کہہ رہا ہے کہ اس طرح کشتی اپنے آپ درخت کٹ کے پھٹے بن کے جڑ کے تیار ہو کے نہیں آ سکتی، تو ایک چھوٹی سی کشتی اگر اپنے آپ نہیں بن سکتی اور اپنے بغیر کسی چلانے کے وہ نہیں چل سکتی، چھوٹی سی کشتی، تو میں اس مناظر سے پوچھتا ہوں اتنا بڑا نظام کائنات بغیر کسی چلانے والے کے اور بنانے والے کے کیسے بن گیا؟ بس میرے بھائیو، یہ ایسی کمال کی دلیل مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ نے دی، تو جس کے ساتھ ہی وہ مناظرہ ختم ہو گیا، اور وہ جو مناظر تھا نا دہریہ کمیونسٹ،
اس نے تسلیم کیا کہ باقی مولانا نے جو بڑی اچھی دلیل دی ہے میں اس کو تسلیم کرتا ہوں۔ تو بھائیوں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک اللہ کے وجود کا انکار کرنے والا ایک نظریہ کمیونسٹوں کا ہے۔ وہ کمیونسٹ دہریے جو کہتے ہیں کہ اللہ ہے ہی نہیں، اس کائنات کو کوئی بنانے والا نہیں اور اس کو کوئی چلانے والا نہیں، ایک یہ نظریہ ہے، عقیدہ ہے کمیونسٹوں کا۔ اچھا اسی طرح ایک کمیونسٹوں کا یہ عقیدہ بھی ہے، شاید آپ میں سے کسی نے ایف اے کی کتاب میں ایک مضمون پڑھا ہو، وہ کیا ہے؟ دا ڈائنگ سن۔ اس کا معنی کیا ہے کہ سرد ہوتا ہوا سورج۔ یہ آپ نے مضمون پڑھا ہوگا ایف اے کی کتاب انگلش کے اندر۔ اچھا اب اس کے اندر کیا بتاتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اس طرح دو سیارے تھے اور وہ آپس میں ٹکرائے، اور ٹکرانے کے ساتھ ہی یعنی وہ پھر نہ ایک حادثہ ہوا، ایک بہت بڑا یعنی سانحہ ہوا، حادثے کے نتیجے میں پھر ایک جو تھا نا ذرہ وہ آ کر پانی کے اوپر گر پڑا، اور وہ پھر آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہو گیا۔ ٹھنڈا ہونے کے بعد اس کے اوپر پھر زندگی کے آثار نمودار ہوئے، اور پھر یہاں پر انسانوں کا بسنا، پیدا ہونا، پھر آگے یہ ساری سبزیاں، یہ اناج، یہ غلہ اس زمین کے اوپر پیدا ہو گیا۔ یہ یعنی کہتے ہیں کہ یہ ایک حادثے کا نتیجہ ہے۔ یہ کائنات جو ہے یہ کیا ہے؟ ایک حادثے کا نتیجہ۔ علماء نے ان بدبختوں کا ایک بڑا بہترین جواب دیا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ حادثوں کے نتیجوں میں بلا تباہی ہوتی ہے کہ ایک منظم نظام مارز وجود میں آتا ہے۔ اگر جا رہی ہو، ایک بس جا رہی ہو، ایک ٹرک جا رہا ہو، اور پوری تیز رفتاری کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا جائیں، اور اس کے بعد پھر جو نتیجہ نکلے گا وہ کیا نکلے گا کہ بس بھی تہس نہس، ٹرک بھی تہس نہس، اور پھر وہ سارا ان کا سسٹم تباہ و برباد۔ اور اگر کوئی سر پھرا یہ کہے کہ میں نے دیکھا ایک سڑک کے اوپر ایک بس جا رہی تھی، ایک ٹرک جا رہا تھا، وہ دونوں آپس میں ٹکرا گئے، اور ٹکرانے کے بعد وہاں پر سائڈ پر ایک بہترین لینڈ کروزر کھڑی ہو گئی، آپ بتائیں کہ یہ بات ماننے والی ہے؟ او بھائیو اتنا کمال کا نظام کہ سورج اپنی رفتار سے چڑھتا ہے، اپنی روٹین پہ غروب ہوتا ہے، چاند اپنی روٹین پہ، باقی سارے سیارے، اور پھر صبح اور شام کا نظام، دن رات کا نظام، اور پھر یہ پورا ایک باقاعدہ سسٹمیٹکلی یہ ایک باقاعدہ منظم نظام ہے، تو یہ پورا نظام جو ہے یہ ایک حادثے کا نتیجہ ہے۔ اسی طرح ایک اور بھی آپ نے شاید کتابوں میں پڑھا ہو، یہ دیکھ لیں، یہ تعلیم کے نام پر جہالت بکتی ہے۔ تعلیم کے نام پر کیا ہے؟ جہالت۔ اللہ اکبر۔ علامہ اقبال نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی ہے کلیات اقبال کے اندر، وہ کہتا ہے کہ ہم نے تو سمجھا تھا کہ لائے گی فراغت تعلیم، مگر کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ۔ ہم نے تو یہ سمجھا تھا کہ کالجوں اور یونیورسٹیوں کے اندر یہ تعلیم ایک بہت بڑا ایک انقلاب، ایک تہذیب، ایک تمدن پیدا کرے گی، لیکن کیا خبر تھی کہ اس تعلیم کے نتیجے میں الہاد بھی آ جانا ہے۔ تو یہ الہاد آپ دیکھ لیں، ڈارون کا نظریہ آپ نے سنا ہوگا، ڈارون کا نظریہ۔ یہ ڈارون کون تھا؟ یہودی، ایک یہودی۔ میرے بھائیوں میں نے خود اپنی آنکھوں سے لاہور یونیورسٹی ہے، انجینئرنگ یونیورسٹی، آپ نے نام تو سنا ہوگا، وہاں اس کے ساتھ ہی ایک سائنس پلانٹینیم ہے، وہاں اس کے ساتھ
اور کئی سکولوں کے باقاعدہ وہاں ٹرپ بھی جاتے ہیں، بچوں کو لے کر جاتے ہیں۔ میں چونکہ خود انجینئر یونیورسٹی کے اندر میں نے 22 سال قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر پڑھا، 22 سال۔ تو اس کے ساتھ وہ جو سائنس میوزیم ہے وہاں پر انہوں نے باقاعدہ ایک یعنی ترتیب کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ انسان پہلے ایک سیل تھا، ایک سیل، اور پھر وہ ترقی کرتا 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 بالآخر ایک پودا بنا، پودے سے ترقی کرتا کرتا وہ آگے بنمانس بنا، بنمانس سے ترقی کرتا کرتا یہ بندر بنا، اور اس کے بعد بالآخر یہ انسان بن گیا۔ یہ نظریہ ارتقاء اس کو کہتے ہیں، دا تھیوری آف ایوولیشن، یعنی یہ ایک تھیوری ہے ڈارون کی۔ اب آپ ذرا غور فرمائیں کہ اس نظریے کو باقاعدہ ہمارے ملک کے اندر پروموٹ کیا جاتا ہے، ہمارے سائنس میوزیم میں اس کو دکھایا جاتا ہے، اور یونیورسٹیوں کے اندر یہ ڈارون کا نظریہ پڑھایا جاتا ہے نظریہ ارتقاء کے نام سے۔ اور بھائیو، اگر ایک انسان وہ سیل سے مختلف مراحل طے کرتا کرتا اگر وہ انسان بنا ہے تو ہم اس ڈارون سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتا کہ انسان سے آگے یہ کیوں نہیں ترقی کر رہا، اس سے آگے اس نے کیا شکل اختیار کرنی ہے، وہ تو نہیں تو نے بتایا۔ اگر وہ بنتا بنتا انسان پہ آ کر سٹاپ ہو گیا، یہاں پر آ کر رک گیا، اس سے آگے کیوں نہیں اس کی کوئی تبدیل ہو رہی چیز؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بڑی اچھی تقویم اور ڈھانچے اور ساخت میں بنایا ہے۔ یہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ انسان ایسا نہیں کہ پہلے یہ تھا پھر یہ نہ، اللہ نے ڈائریکٹ انسان کو انسان بنایا۔ جناب آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہے، اور مختلف زمین کے حصوں سے مٹی لی گئی اور ان کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پھر ان کا ڈھانچہ بنایا۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے کہ میں نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ جمعے کا دن تھا، عصر کے بعد کا ٹائم تھا جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی۔ تو یہ آدم علیہ السلام کی تخلیق وہ ایک سیل سے نہیں ہوئی بلکہ مکمل ڈھانچے کے ساتھ اللہ نے بنایا اور اس میں روح ڈالی اللہ نے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالی کا انکار کرنے میں ایک وہ طبقہ ہے کہ جن کو کمیونسٹ کہتے ہیں، دہریے کہتے ہیں، اور ان کا عقیدہ کیا ہے؟ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، کہ بس زمانہ ہی لاتا ہے، زمانہ ہی لے جاتا ہے، بس کوئی لانے والا نہیں، کوئی لے جانے والا نہیں، سمجھے نا؟ لائی حیات آئے موت لے چلی چلے، سمجھے نا؟ تو میرے بھائیوں، یہ ایک نظریہ کمیونسٹوں کا نظریہ ہے جو اللہ کا کلی انکار کرتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کا کیا کرتے ہیں؟ کلی انکار۔ اچھا، دوسرا ایک نظریہ وہ ہے یعنی گمراہ فلسفیوں کا نظریہ، گمراہ۔ اچھا، اب انہوں کا نظریہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ کائنات اللہ نے بنائی ہے، لیکن اللہ نے بنانے کے بعد نا اب اس کو بس وہ آٹومیٹک چل رہی ہے۔ بات سمجھے ہیں کہ بنانے والا اللہ تو ہے، لیکن بس جس طرح ایک چابی والا کھلونا ہوتا ہے نا کہ آپ اس کو چابی دے کر بس ایسے چلا دیتے ہیں، تو بس جب تک اس کی چابی کی وہ مدت ہوتی ہے وہ کھلونا چلتا رہتا ہے، جب اس کی چابی کا وہ یعنی ختم ہو جاتا ہے تو وہ جا کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو فلسفیوں کا ایک عقیدہ ہے جو یونان کے فلسفی ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بنانے والا اللہ ہے،
لیکن اللہ نے بنانے کے بعد اس کو ایک آٹومیٹک طریقے سے چلا دیا ہوا ہے. یہ چل رہی ہے چل رہی ہے چل رہی ہے جب تک اس کا وہ اللہ نے اس کی جتنی چلنے کی مدت رکھی ہے چلتی رہے گی. جب وہ مدت ختم ہو جائے گی تو یہ چلنا ختم ہو جائے گی, بس قیامت آ جائے گی, یہ نظام ختم ہو جائے گا. یعنی اب جو ہے نا اس کو چلانے والا کوئی نہیں ہے, ہینڈل کرنے والا کوئی نہیں, کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں. بات سمجھ آ گئی؟ یہ کتنے نظریے ہو گئے؟ دو. اچھا ایک تیسرا نظریہ. اچھا یہ جو پہلا نظریہ ہے نا, اللہ معاف فرمائے, یہ نظریہ جو کہتے ہیں کہ اللہ ہے ہی نہیں, ان کا نظریہ تو مکے کے مشرکوں سے بھی زیادہ گندا ہے. کیوں بلا؟ او بھائیو, مکے کے جو مشرک تھے نا, ابو جہل, ابو لہب اور عتبہ اور شیبہ, یہ اگرچہ بہت بڑے مشرک تھے, بہت بڑے اسلام کے دشمن تھے, لیکن قرآن ان کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ من خلقہم, ان کو پیدا کس نے کیا, تو یہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا. اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں گے نا کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور سورج اور چاند کو مسخر کس نے کیا, تو یہ کہیں گے کہ اللہ نے یہ مسخر کیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ابو جہل, ابو لہب اینڈ کمپنی, وہ لوگ جو تھے نا وہ کم از کم اللہ کو تو مانتے تھے, اللہ کو تو اللہ کے وجود کا اقرار کرتے تھے, لیکن وہ شرک کرتے تھے. ان کے عقیدے میں شرک تھا. وہ کہتے تھے کہ اللہ کے ساتھ ساتھ یہ لات, منات, عزا, ہبل, یہ 360 اور ہماری یہ گدیاں, آستانے اور یہ خانقاہیں اور یہ جو اولیاء ہیں یہ بھی بڑے اختیارات کے مالک ہیں. تو وہ ان کو ساتھ شریک کرتے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ ابو جہل نے بدر کی طرف جاتے ہوئے پہلے بیت اللہ کا کنڈا کھڑکا کر باقاعدہ اللہ سے دعا کی تھی, کہنے لگا کہ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء, کہ یا اللہ اگر یہ تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچا رسول ہے, اس پر نازل ہونے والا قرآن تیری سچی کتاب ہے, اس کے باوجود ہم نہیں مانیں گے. ایسے ضدی اور ایسے ہٹ درم تھے, انہوں نے کہا نہیں ماننا اس کو, اللہ ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا, ہمیں تباہ کر دے. تباہ ہونا قبول ہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا قبول نہیں. او بھائیو, یہ ابو جہل, یہ ابو لہب, یہ مشرکین مکہ اللہ کو, اللہ کے وجود کا تو اقرار کرتے تھے نا, تو ان کمیونسٹوں سے تو وہ اچھے ہی ہوئے نا. نہیں میری بات آپ سمجھ رہے؟ یعنی یہ جو کمیونسٹ ہیں کہ جو کہتے ہیں اللہ ہے ہی نہیں, ان سے تو وہ قدرے بہتر ہیں, قدرے بہتر ہیں. تو اس لیے میرے بھائیوں, یہ جو عقیدہ ہے نا یہ بڑا ہی گندا عقیدہ ہے کہ اللہ ہے ہی نہیں. دوسرا عقیدہ میں نے عرض کیا گمراہ فلسفیوں کا. ایک تیسرا عقیدہ ہے جو اللہ کا انکار کرتے ہیں. وہ کن کا عقیدہ ہے کہ جنہوں نے اللہ کے وجود کو تو مان لیا, لیکن آگے پتہ ہے کیا کہا, کہنے لگے کہ اللہ نے کائنات بنا کر یہ سارا نظام اللہ نے اپنے ولیوں کے سپرد کر دیا ہوا ہے, نبیوں کے, ولیوں کے, پیروں کے, پیغمبروں کے سپرد کر دیا ہوا ہے. اب یہ ساری کائنات کا نظام کون چلا رہے ہیں؟ اولیاء کرام. ان میں سے کچھ قطب ہیں, کچھ ابدال ہیں, کچھ غوث ہیں اور کچھ قلندر ہیں. یعنی آگے پھر یہ بھی ترتیب دی ہوئی ہے کہ پوری کائنات کے اندر ایک غوث العظم ہے اور 2.5 قلندر ہیں اور اس کے بعد 4 قیوم ہیں اور پھر 8 قطب ہیں اور 12 ابدال ہیں. یعنی یہ ایک پورا انہوں نے ایک نظام ترتیب
دیا ہوا ہے. کہتے ہیں آگے پوری کائنات کا نظام یہ چلا رہے ہیں. یعنی اللہ صرف خالق ہے لیکن کائنات کو چلانے والا, ہینڈل کرنے والے کون ہیں؟ تو میرے بھائیوں یہ بھی اصل میں اللہ کے وجود کا جزوی انکار کرتے ہیں. وہ کمیونسٹ کیا کرتے تھے؟ کلی انکار. اور یہ کیا کرتے ہیں؟ جزوی انکار. اور بھائیو کلی انکار اور جزوی انکار میں فرق تو سمجھ آ رہا ہے نا. ان کا انکار جو ہے یہ کیا ہے؟ جزوی انکار ہے. آپ دیکھ لیں, کہتے ہیں رزق ہمیں جناب فلاں دیتا ہے, ہمیں جناب بیٹے فلاں دیتا ہے. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ ہمارے کئی بھائی جن کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم تو رسول کا دیا ہوا کھاتے ہیں, کوئی کہتا ہے ہم تو حسین کا دیا ہوا کھاتے ہیں, کوئی کہتا ہے کہ علی ہمارا مشکل کشا ہے, کوئی کہتا ہے پنجتن پاک کے سہارے ہم زندہ ہیں. میرے بھائیوں یہ پوری کائنات کا نظام ان کے بقول یہ صرف اولیاء اور انبیاء اور یہ پیر فقیر, یہ غوث, یہ قطب ابدال یہ چلا رہے ہیں. حالانکہ یہ بھی بالکل باطل عقیدہ ہے. میرے بھائیوں اللہ ہی اس کائنات کا بنانے والا ہے اور اللہ ہی اس کائنات کا چلانے والا ہے. سمجھ آئی بات کی؟ قرآن کہتا ہے ایک پتا بھی اگر درخت سے نیچے گرتا ہے تو وہ بھی اللہ کے علم میں ہوتا ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا هُوَ يَعْلَمُهَا. تو بھائیو کتنے عقیدے ہو گئے؟ 3. ایک عقیدہ کہ اللہ کا کلی انکار, دوسرا عقیدہ جزوی انکار. وہ کن کا عقیدہ ہے؟ فلسفیوں کا, کہ جنہوں نے کہا یہ کائنات ایک چابی والے کھلونے کی طرح ہے. اور تیسرا عقیدہ کن کا ہے؟ ان لوگوں کا, ان گمراہ صوفیوں کا, کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ نے یہ کائنات بنا کر کن کے حوالے کر دی ہوئی ہے؟ ان ولیوں کے حوالے کر دی ہے, ان کے سپرد کر دی ہے. بس اب تم جانو اور کائنات جانے. میری بات سمجھے نا. چوتھا ایک بڑا باطل عقیدہ, اللہ اکبر, آپ سن کر حیران ہوں گے. وہ یہ عقیدہ ہے کہ بعض یعنی انتہا درجے کے جو گمراہ صوفی ہیں انہوں نے یہ کہا کہ کائنات جو ہے نا اس میں خالق اور مخلوق دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں بلکہ خالق اور مخلوق ایک ہی چیز ہے. اس کو کہتے ہیں وحدت الوجود. کیا کہتے ہیں اس کو؟ یاد رہے گا نام, وحدت الوجود. میں اس کو اتنا اوپن نہیں کروں گا. میرے بھائیوں آپ کے ادھر ملک پاکستان میں بڑی بڑی معروف گدیاں ہیں, بڑے بڑے وہاں عرس اور میلے ہوتے ہیں اور وہاں ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ حاضری کے لیے جاتے ہیں درباروں پہ, ان مزاروں پہ. اور جن جن کے وہ مزار ہیں نا ان مزار والوں کی کتابیں لکھی ہوئی پڑھ لو, وہ وحدت الوجود کے عقیدے کے قائل تھے. کہتے تھے کہ اللہ رب ہے اور رب اللہ, یعنی اللہ بندہ ہے اور بندہ رب ہے. اللہ بندہ ہے اور بندہ رب ہے. دمشق کے اندر ایک بہت بڑا ان کا امام تھا, اس کو کہتے تھے ابن العربی. کیا کہتے تھے؟ ابن العربی. اس نے یہ باقاعدہ عربی زبان میں شعر کہا. دمشق میں وہ دفن ہوا. اس نے کہا تھا کہ العبد رب والرب عبد فیا لیت شعری من المکلف. کہتا ہے کہ عبد جو ہے وہ رب ہے اور جو رب ہے وہ عبد ہے. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ پابندی جو شریعت کی کرنی ہے کس نے اور کروانی ہے کس نے؟ پابندی کرے گا کون اور کروائے گا کون؟ کہتے ہیں مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی. نہیں میری بات آپ سمجھے, یہ کس کا شعر ہے؟ ابن العربی.
یہ صوفیوں کا ایک بہت گمراہ صوفی تھا، بڑا ہی گمراہ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ایک اور بڑا گمراہ صوفی، اس نے کہا کہ وَمَا الْكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ إِلَّا إِلَٰهُنَا، کہنے لگا کہ یہ نہیں کہ صرف انسان ہی رب ہے، بلکہ یہاں تک وہ آگے چلا گیا، اس نے کہا کہ جو کتا ہے اور جو خنزیر ہے وہ بھی ہمارا الہ ہے، کتا اور خنزیر بھی ہمارا الہ ہے۔ میرے پاس یہ کتاب موجود ہے جس میں یہ شعر لکھا ہوا ہے، میں اپنے بیگ میں وہ کتاب لے کر آیا ہوں۔ کہتا ہے کہ وَمَا الْكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ إِلَّا إِلَٰهُنَا، اور اس کے بعد کہتا ہے وَمَا الْإِلَٰهُ إِلَّا رَاهِبٌ فِي الْكَنِيسَةِ، اور گرجے میں جو راہب بیٹھا ہوا ہے وہ بھی ہمارا الہ ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ پوری کائنات جو ہے ایک ہی وجود ہے، یہ دو وجود نہیں، ساری کائنات ہی اللہ ہے، ساری کائنات ہی کیا ہے؟ اللہ ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جس کا یہ عقیدہ ہے وہ اللہ کو مانتا ہے؟ جس کا یہ عقیدہ ہے کہ ساری کائنات اللہ ہی ہے، یہاں تک کہ انسان بھی اللہ ہے، بندر بھی اللہ ہے، خنزیر بھی اللہ ہے، راہب بھی اللہ ہے، یعنی جس کا یہ عقیدہ ہے تو اس کا اللہ پر ایمان تو ہے ہی نہیں، اس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایک وہ ہیں جو اللہ کا کلی انکار کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کلی انکار۔ اور کلی انکار کرنے والے کون ہیں؟ وہ کمیونسٹ۔ اور جزوی انکار کرنے والے ایک تو یونان کے فلسفی ہیں جنہوں نے کہا کہ یہ کائنات ایک چابی والے کھلونے کی طرح چل رہی ہے، اور دوسرے وہ گمراہ صوفی ہیں جنہوں نے کہا کہ کائنات تو اللہ نے بنائی ہے، بنا کر اللہ نے یہ ولیوں اور بزرگوں کے حوالے کر دی ہوئی ہے۔ اور تیسرا جزوی انکار ان لوگوں کا جنہوں نے کہا کہ یہ کائنات ساری کی ساری ایک ہی ہے، یعنی اللہ ہی ہے یہ ساری کائنات، یہ دو نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ ایک ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ وحدت الوجود۔ اور میں نے آپ کو نام بتائے ہیں، آپ نے شاید کسی بھائی نے جو کوئی تاریخ کا مطالعہ کرتا ہو نام سنا ہوگا، ایک صوفیوں کا ایک امام تھا، گمراہ صوفیوں کا، اس کا نام تھا منصور الحلاج۔ کیا نام تھا؟ منصور الحلاج۔ یہ جو منصور حلاج تھا اس نے کہا تھا کہ میں رب ہوں اور رب میں ہوں، آنا ہوا ہوا آنا، آنا ہوا ہوا، میں اللہ ہوں اور اللہ میں ہوں۔ جب اس نے یہ نعرہ لگایا تھا اور اس عقیدے کا پرچار کیا تھا تو میرے بھائیوں، اس عقیدے کا پرچار کرنے کی وجہ سے اس وقت کے علماء نے کہا تھا کہ یہ بندہ کافر ہے، مرتد ہے اور یہ واجب القتل ہے، اور اس وجہ سے پھر اس کو سزا کے طور پر قتل کر دیا گیا۔ اس نے کیا کہا تھا کہ میں اللہ ہوں اور اللہ میں ہوں، وہی ہو گیا نا وحدت الوجود۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو وحدت الوجود کے عقیدے کے قائل ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، وہ بھی اللہ کا کیا کرتے ہیں؟ انکار۔ لو اب آخری بات ہے کہ ایک اللہ کا انکار کرنے والے، اللہ کے انکار کی ایک آخری شکل جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، وہ کیا کہ وہ بدبخت جنہوں نے دنیا میں اپنے رب ہونے کا دعویٰ کیا، تو جو اپنے رب ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے وہ اللہ کو مانتا ہے؟ نہیں مانتا۔ مثال کے طور پر فرعون، اس کے بارے میں تو سارے جانتے ہیں نا،
اس ظالم نے کہا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اور ایک جگہ پر قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اس ظالم نے یہ بھی کہا تھا کہ ما علمت لکم من الہ غیری، کہ اپنے سوا تو میں تمہارا کوئی اور معبود سمجھتے ہی نہیں، میں ہی تمہارا معبود ہوں. تو لہذا یہ فرعون جو بدبخت تھا یہ بھی اللہ کے وجود کا انکار کرتا تھا. اللہ کے وجود کا کیا تھا؟ منکر. اسی طرح آپ کو پتا ہے کہ وہ جو نمرود تھا وہ بھی اپنے آپ کو رب کہتا تھا نا. تیسرے پارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس کا جب مناظرہ ہوا، کہنے لگا کہ میں زندہ کرتا ہوں، میں مارتا ہوں. جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب زندہ کرتا اور مارتا ہے. اس نے کہا یہ میں بھی کام کر سکتا ہوں. بہرحال پھر اس کے بعد دوسری دلیل جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی دی. کیا کہنے لگے؟ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے چڑھاتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے. اگر تو اپنے آپ کو رب سمجھتا ہے تو اس کو مشرق سے مغرب سے چڑھا، مشرق کی طرف غروب کر کے دکھا. قرآن کہتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو اس وقت وہ کافر نمرود جو تھا وہ لاجواب ہو گیا، تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. تو میرے پیارے بھائیوں، جو اپنے آپ کو رب کہتا ہے تو وہ بھی اللہ کا کیا کرتا ہے؟ انکار کرتا ہے. تو میں نے آج کے سبق میں، آج کے درس میں آپ کے سامنے یہ بیان کیا کہ اللہ پر ایمان کے کتنے تقاضے ہیں؟ کتنے؟ تین. پہلا تقاضا کیا ہے کہ اللہ کے وجود کا اقرار کرنا. دوسرا تقاضا کیا ہے کہ اللہ کی تمام صفات اور اسماء کا اقرار کرنا. یہ ہمارا اگلے سبق کا انشاءاللہ ٹاپک ہوگا. اور تیسرا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کو ہی عبادت کا حقدار سمجھنا، کہ ہر قسم کی عبادت کے لائق کون ہے. یہ انشاءاللہ پھر اس سے اگلا ٹاپک ہوگا. تو 3 درسوں میں ہم ایمان باللہ کے مضمون کو انشاءاللہ مکمل کریں گے. بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، یہ جو اللہ تعالی کا اقرار ہے، سمجھے نا؟ تو یہ انکار کرنے، اللہ کا اقرار کیا مطلب؟ کہ اللہ اس پوری کائنات کا خالق بھی ہے اور اللہ اس پوری کائنات کا چلانے والا بھی ہے. وہ پیدا کرنے والا بھی ہے، وہ چلانے والا بھی ہے. جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ یعنی پیدا کرنے والا ہے ہی نہیں، یعنی کائنات خود بخود بن گئی، وہ بھی اللہ کے منکر ہیں. اور جنہوں نے یہ کہا کہ پیدا تو اللہ نے کیا ہے لیکن چلانے والے اور ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ جزوی انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا. اور جو وحدت الوجود کے قائل ہیں اور جو اپنے آپ کو رب کہتے ہیں، یہ بھی کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا انکار کرتے ہیں. تو لہذا میرے بھائیوں، اللہ پر ایمان کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے وجود کو تسلیم کیا جائے. آج کئی لوگ آپ نے سنا ہوگا کہتے ہیں کہ اللہ لا مکان ہے. اب کیا مطلب ہے بھلا اس کا؟ اللہ لا مکان ہے. کبھی سوچا ہے آپ نے؟ کبھی اللہ کا مکان ہی کوئی نہیں، اللہ کی جگہ ہی کوئی نہیں. تو وہ جو قرآن میں آتے ہیں الرحمن علی العرش استویٰ، کیا کرو گے ان آیتوں کا؟ کہ رحمان عرش پر مستوی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک صحابیہ سے پوچھا بتا اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا فی السماء، اللہ آسمانوں پر ہے. تو اس نے تو نہیں کہا تھا کہ اللہ تو لا مکان ہے، اللہ تو کہیں بھی نہیں ہے. لہذا جو لا مکان کا عقیدہ رکھتے ہیں نا، وہ بھی اللہ کا انکار کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کا انکار کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بھائیو ذرا تھوڑا سا نا، کوئی بھائی یہ بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سبق میں، آیت میں اہل ایمان کی کتنی صفتیں بیان کی ہیں؟ سوال سمجھنا اچھی طرح.
اہل ایمان کی کتنی صفتیں؟ جی بھائی 4. کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 اللہ پر ایمان، چلیں وہ سر بتاتے ہیں. جی جی اللہ پر ایمان 1 ہو گئی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، 2 اور دوسری پھر شک نہ کرنا. شک نہ کرنا، 4 اللہ کی عبادت کے ساتھ نہیں ہاں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں. اچھا جی، ان 4 صفتوں میں سے سب سے پہلی صفت کیا ہے؟ اللہ پر ایمان. اللہ پر ایمان کے کتنے تقاضے ہیں؟ لو جی اب یہ سوال ہے. جی اللہ تعالیٰ کے وجود کو ماننا، اللہ کے وجود کا اقرار کیا جائے. نمبر 2 کہ جتنے نام ہیں اللہ تعالیٰ کے ان سب کا ناموں کو ماننا. ہاں اور اس کی صفتوں کو ماننا. نمبر 3 وہ اچھا کہتے ہیں جی تیسرا بھول گیا جی. ہاں صرف اللہ کو ہی عبادت کے لائق سمجھنا. اچھا جی یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کتنے دنوں میں پیدا کیا ہے اور اس کی تفصیل کیا ہے؟ لو جی اب تفصیل پر ہاتھ نیچے ہو گئے. جی بیٹا 6 دنوں میں. اچھا ان میں سے زمین کتنے دنوں میں بنائی؟ جی 2 دنوں میں. زمین کی سیٹنگ کتنے دنوں میں؟ 2 دنوں میں. اور آسمان 2 دنوں میں. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ سورہ السجدہ آیت نمبر 9 10 11 اور 12. ان 4 آیتوں میں یہ ساری ڈیٹیل موجود ہے. حامیم سجدہ، حامیم السجدہ، سورہ حامیم السجدہ. اچھا یہ بتائیں بھائی کہ ڈارون نے کون سا نظریہ پیش کیا تھا کہ جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے؟ اس نے نظریہ ارتقاء کے نام سے نظریہ ارتقاء کے نام سے نظریہ پیش کیا تھا اور یہ قرآن اور حدیث کے کیا ہے؟ خلاف ہے. بھائی بات سمجھ آئی نا کہ ایک ذرے سے بنتا بنتا انسان بنا، یہ بات غلط ہے. اچھا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات ایک حادثے کا نتیجہ ہے، حادثے کا، تو ان کو ہم اگر کوئی یعنی تردید کرنا چاہیں، جواب دینا چاہیں تو ہم کیا جواب دیں گے ان کو کہ بھائی یہ کائنات ایک حادثے کا نتیجہ نہیں ہے. ہاں او بھائیو حادثے سے تباہی آتی ہے، حادثے سے ایک منظم نظام مارز وجود میں نہیں آتا. کتنا اچھا جواب ہے، بات سمجھ آ گئی نا. اچھا آپ یہ بتائیں کہ یہ کون آدمی تھا جس نے یہ کہا تھا کہ یعنی اللہ بندہ ہے اور بندہ اللہ ہے؟ اس عقیدے کو سب سے پہلے بیان کرنے والا وہ کون شخص ہے؟ اس کا نام بتائیں. وہ بچہ ہاں ابن العربی. اس کی قبر کہاں ہے؟ دمشق میں. اور یہ بڑا ہی گمراہ آدمی تھا، بہت بڑا گمراہ. اچھا میں آپ کو ایک ویسے سبق تو ختم ہو گیا لیکن ایک بات ویسے تھوڑی سی عرض کر دوں بھائی. ایک عقیدہ ہے وحدت الوجود. کیا عقیدہ ہے؟ وحدت الوجود. آپ میں سے کئی بھائیوں نے مطالعہ پاکستان بی اے کا پڑھا ہوگا، تو بی اے کا جو مطالعہ پاکستان ہے اس کے اندر اس کی بڑی انہوں نے ڈیٹیل بیان کی ہے وحدت الوجود، کہ ایک ہی وجود ہے. ایک عقیدہ یہ ہے کہ وحدت الشہود،
یہ وحدت الشہود کیا ہے بلا؟ یہ ہے کہ یہ ساری کائنات اللہ کا عکس ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ کا عکس ہے. میرے بھائیوں، عکس کیا چیز سے مختلف ہوتا ہے؟ بھئی آپ شیشے کے آگے کھڑے ہو جائیں تو شیشے میں آپ کو آپ کا کیا نظر آئے گا؟ عکس. تو جو آپ ہیں وہی عکس وہاں ہوگا نا. عکس جو ہوتا ہے وہ چیز سے مختلف نہیں ہوتا. لہذا یہ بھی وحدت الوجود کی ہی ایک شکل ہے، صرف نام تبدیل کیا ہوا ہے. ہمارے یہاں بر صغیر میں ایک آدمی پیدا ہوا جس کو شیخ احمد سرہندی کہا جاتا ہے، اور اس کو المعروف مجدد الافسانی کہا جاتا ہے. یہ مجدد الافسانی وحدت الشہود کا قائل تھا. یہ کس کا قائل تھا؟ وحدت الشہود کا. اور یہ عقیدہ بھی گمراہی کا عقیدہ ہے. میں آگے نہیں بتاتا کہ آگے کئی ایسے نام ہیں کہ آپ یقین جانے سن کر حیران ہو جائیں کہ کیسے کیسے بڑے بڑے نامور لوگ یہ وحدت الشہود کے قائل ہیں. لیکن ہم نہیں ان کے نام کے آپ مطلب میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا. یہ وحدت الوجود بھی عقیدہ غلط ہے، وحدت الشہود بھی. اچھا، آپ نے یہ شعر تو سنا ہوگا نا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر، تو یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ مظہر نور خدا، کہ اللہ کے نور کا یہ مظہر ہے. یعنی اللہ کے نور کا اظہار کہاں ہو رہا ہے؟ یہ علی حجویری پر. تو وہی ہو گیا نا وحدت الشہود کہ یہ اللہ کا عکس ہے. تو لہذا میرے بھائیوں، یہ سارے باطل عقیدے ہیں، باطل نظریات ہیں، اور یہ اللہ کے انکار کے اوپر یہ سارے جا کر ختم ہوتے ہیں. ان سارے عقیدوں کا آخر کیا ہے؟ اللہ کا انکار. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.